بسم اللہ الرحمن الرحیم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة۔ کیا یہ انکار اس لیے ہے کہ قیامت ناقابل فہم ہے؟ ہرگز نہیں، یہ اس لیے ہے کہ تم دنیا کو پسند کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ بہت سے چہرے اس روز شاداب ہوں گے، وہ اپنے رب کی رحمت کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ گزشتہ درس میں ہم آیت نمبر 23 کے الفاظ کے معنی آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے۔ الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کی رحمت کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ اس کا سادہ ترجمہ ہے، اور اس میں ہم یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ وہ اپنے رب کی رحمت، یہ کی رحمت بریکٹس کے اندر ہے، یہ ترجمے کا حصہ نہیں ہے، اور یہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے ناظرہ کا معنی اور مفہوم بیان کرنے کے بعد کہ بریکٹس کے اندر کی رحمت لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ ہم نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ ناظرہ کے بنیادی حروف نون، وا اور را ہیں۔ نظر کا لفظ کہ جس کو ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس کے اصل معنی کی طرف توجہ فرمائیں تاکہ ذہن نشین ہو جائے۔ عربی زبان میں کسی چیز کو، کسی دیکھی جا سکنے والی چیز کو دیکھنے کے لیے آنکھ کو حرکت میں لانا، یہ معنی ہے نظر کا۔ جب انسان اپنی آنکھ کو حرکت میں لاتا ہے، کسی چیز کو دیکھنے کے لیے اس طرف نظر کرتا ہے، اس طرف اپنی آنکھ کو حرکت دے کر لے جاتا ہے، اس کے لیے عربی زبان میں نظر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو اردو میں ہم کہتے ہیں مجھے نظر آ رہا ہے، اور بعض اوقات ہم کہتے ہیں مثلا میں دیکھ رہا ہوں، تو نظر کا یہ معنی ہے۔ لیکن صرف اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا، ایک اور معنی بھی ہے نظر کا، اور وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو درک کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے فکر کو حرکت میں لانا۔ یعنی جیسے انسان کو کوئی کہے کہ مثلا وہ دیکھو آسمان پر چاند نکلا ہے، تو انسان اپنی آنکھ کو اس طرف حرکت دیتا ہے اور وہ پھر چاند کو درک کر لیتا ہے، چاند کو دیکھ لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح کوئی بات ہم سے کوئی آ کر کرتا ہے اور کہتا ہے اگر اس پر غور کرو، فکر کرو تو سمجھ میں آ جائے گی، تو پھر اس کو سمجھنے کے لیے، اس بات کو درک کرنے کے لیے ہم جب اپنی فکر کو حرکت میں لاتے ہیں، تفکر یعنی جب ہم کرتے ہیں، عقل کو حرکت میں لاتے ہیں، تو اس کے لیے بھی عربی زبان میں نظر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ گویا کہ انسان کچھ چیزوں کو اپنی ظاہری آنکھ کے ذریعے دیکھتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ان کو انسان اپنی عقل کے ذریعے اور فکر کو حرکت میں لانے کے ذریعے دیکھ لیتا ہے۔ بس یہ جو دیکھنے کا لفظ ہے، یہ فقط آنکھ سے، اگرچہ اکثر آنکھ سے دیکھنے کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، لیکن آپ کو یاد رہے کہ جو بصیرت ہے انسان کی، یعنی جو اندر انسان اپنی عقل کے ذریعے اور اپنی فکر کے ذریعے انسان جن چیزوں کا ادراک کرتا ہے، گویا کہ ان کو دیکھ رہا ہے، اگرچہ ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ رہا۔ مثال کے طور پر انسان کو جب کوئی اپنے بدن کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے، تو وہ تکلیف کو آنکھ سے نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا ادراک کر رہا ہوتا ہے، گویا اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ ذرا ذہنوں کو قریب لانے کے لیے میں نے ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ پس ناظرہ یہاں پر جو آیا سورہ قیامت کی آیت نمبر 23 میں، الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اس دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ آیا اس دیکھنے سے یہ مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا اور وہ اپنی ان ظاہری آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں گے؟ ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس کی صراحت کی ہے اور فرمایا لا تدرکہ الابصار، آنکھیں
اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ یہ آنکھیں جو ہے انسان کی، یہ اللہ کی ذات کو نہیں دیکھ سکتی۔ اور آپ توجہ فرمائیں، کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ اس لیے نہیں دیکھ سکتی کہ یہ جو ہماری آنکھیں ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے بہت ساری چیزوں کا موجود ہونا وہ ضروری ہوتا ہے۔ اور ان میں سے ایک چیز کیا ہے کہ مثلا کوئی روشنی کی کرن آئے اور وہ اس چیز پر پڑے، اور اس چیز پر پڑھ کر پھر وہ ہماری آنکھوں پر آ کر پڑے، تب وہ چیز ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اس چیز کا جسم ہونا ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جسم نہیں ہے۔ آنکھ اس چیز کو دیکھتی ہے جو مادے سے بنی ہوتی ہے، میٹر سے بنی ہوتی ہے، اور اس میٹر سے بنی ہوئی چیز پر آ کر روشنی پڑتی ہے، اور پھر وہ روشنی وہاں سے منعکس ہو کر، ریفلیکٹ ہو کر ہماری آنکھوں کے پردے پر آ کر پڑتی ہے، اور پھر ہماری آنکھ جو ہے وہ ہمارے دماغ کو پیغام بھیجتی ہے، سگنل بھیجتی ہے کہ مثلا جسے ہم کہتے ہیں کہ میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں دیکھا جا سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مادے پر مشتمل اس کی ذات نہیں ہے۔ لہذا قرآن مجید نے بھی صراحت فرمائی، لا تدرکہ الابصار، کہ تمہاری آنکھیں یعنی انسانوں کی آنکھیں اللہ کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتی۔ لہذا یہ بات واضح ہے کہ اس ناظرہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے کھڑا ہو، یہ سامنے کھڑا ہونا بھی معنی نہیں دیتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہر جگہ پر ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ ہمارے سامنے ہے تو وہ ہمارے پیچھے نہیں ہے، اور وہ آسمان پر ہے تو زمین پر نہیں ہے، اس کا وجود ہر جگہ پر ہے۔ اور اللہ کی طرف اشارہ نہیں کیا جا سکتا، چونکہ اشارہ اس چیز کی طرف کیا جاتا ہے جو محدود ہو۔ مثلا جب میں کہتا ہوں کہ اس طرف یہ فلان چیز پڑی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسری طرف وہ چیز نہیں ہے۔ دائیں طرف ہے تو اس کا مطلب ہے بائیں طرف نہیں ہے۔ تو آنکھ کو بھی دیکھنے کے لیے ایک طرف کسی چیز کو ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کی محدودیتوں سے پاک ہے، محدود نہیں ہے، وہ لا محدود ذات ہے۔ تو پھر اس دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ تو ہم نے جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ نظر کا ایک معنی ہے قلب سے، عقل سے دیکھنا۔ تو یہ جو رؤیت ہوگی قیامت کے دن، یہ رؤیت قلب ہوگی۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی اپنا دیدار کروائے گا، نہ کہ ان آنکھوں سے دیدار، بلکہ انسان اپنے قلب کے ذریعے سے، اپنی عقل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کریں گے۔ تو یہ ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے، یہ بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا جو یہاں پر ترجمہ کیا گیا کہ اپنے رب کی رحمت کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ توجہ فرمائیں کہ جب عربی زبان میں ناظرہ الہ کے ساتھ آتا ہے، جیسا کہ آیت نمبر 23 میں آپ نے دیکھا الہ ربہا ناظرہ، تو یہ جب نون ضا اور را کا لفظ جب الہ کے ساتھ آتا ہے تو اس کا ایک معنی انتظار کا ہوتا ہے، ایک معنی اس کا انتظار کا ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے رب کی رحمت کے منتظر ہوں گے، اپنے رب کی رحمت کی طرف گویا کہ وہ دیکھ رہے ہوں گے، یعنی ان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں، اور اللہ کی نعمتیں جنت کی شکل میں جنت کی نعمتیں انہیں ملنے والی ہیں، گویا کہ ان نعمتوں کی طرف ان کے انتظار میں ان کی نظریں اٹھی ہوں گی۔ یہ جو لفظ ہے انتظار، یاد رکھیے یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ بھی اسی نون وا اور را سے بنا ہے۔ منتظر گویا کہ اس کی نظریں اٹھی ہوتی ہیں، اور وہ گویا کہ راستہ تک رہا ہوتا ہے کہ کب وہ آنے والا جس کا وہ انتظار کر رہا ہے وہ آنے والا آئے گا۔ بس یہ انتظار کا لفظ بھی نظر سے ہے، اور ہم عام طور پر کہتے بھی ہیں کہ میری آنکھیں منتظر ہیں، یعنی میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں اس راہ کی طرف جس راہ سے اس نے آنا ہے، جس کا میں انتظار کر رہا ہوں۔ تو اس لیے اس معنی کی بنا پر بریکٹس میں ترجمے میں کہا گیا وہ اپنے رب کی رحمت کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔
تو یہ مختصر وضاحت تھی اس آیت کے بارے میں کہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ اگلی آیات کو شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔